अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MGH स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। 18 मुहर्रम अल हराम 1440 हिजरी व मुताबिक 28 सितंबर 2018 बरोज जुमातुल मुबारक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। हाइल यूनिवर्सिटी में रोबोट ने नजदी खेल पेश किया। हाइल यूनिवर्सिटी में यौमुल वतनी के जश्न के दौरान सऊदी अरब की तारीख में पहली बार रोबोट ने नजदी खेल पेश किया। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और साइंस की फैकल्टी की 4 तालिबात ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की। उन्होंने कंप्यूटर में नजदी खेल की तफसीलात दर्ज की। रीमा अल सलीमी, आयशा हामद, फायजा अल अजलान और बनान फरहूद ने डॉक्टर फिजेरिया की निगरानी में ये काम अंजाम दिया। मस्जिद कुबा 24 घंटे खुली रखेंगे शाह सलमान। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने बताया कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने मस्जिद कुबा नमाज के लिए 24 घंटे खुली रखने के इम्कान का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने इस पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों के साथ ताअवुन पैदा करके मस्जिद कुबा को 24 घंटे खुला रखने के इंतजामात किए जाएंगे। यकम रबीउल अव्वल 1440 हिजरी से इस शाही फरमान पर अमल दरामद किया जाएगा। महाइल में गाड़ी उलटने पर तालिब इल्म हलाक, 3 जख्मी। महाइल असीर के मगरबी इलाके के अल-वफा मिडिल स्कूल से निकलकर घर जाने वाले 4 तलबा ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए। गाड़ी उलटने पर 1 हलाक और 3 जख्मी हो गए। महाइल इदारा तालीम के डायरेक्टर मंसूर अल शरीम ने वजीर तालीम डॉक्टर अहमद अलीसा की जानब से तालिब इल्म मूसा असीरी के वालिद को ताज़ियती पैगाम पहुंचाया। समंदरी कार्गो जवाबत की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना। समंदर के रास्ते सामान भिजवाने वाले जवाबत की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अगर कार्गो एजेंसी दरे पर्दा किसी और को सामान भेजने का मौका बाकायदा मंजूरी के बगैर फराहम करेगी तो ऐसी हालत में उस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सामान भेजने वाले से मुताल्लिक मतलूबा कागजात के बगैर सामान लेने और भिजवाने की सजा 10,000 रियाल मुकर्रर की गई। अगर किसी एजेंसी ने मुतल्लिका इदारे की मंजूरी के बगैर किसी और को अपना लाइसेंस दे दिया तो इस पर 50,000 रियाल जुर्माना होगा, जबकि कार्गो दफ्तर से मुताल्लिक इजाजतनामे के तकाजे पूरे न करने पर 5,000 रियाल जुर्माना, दफ्तर की जगह बगैर इतला के तब्दील करने पर 5,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। आलमी सियाहती सेहत मंसूबे का ऐलान। सऊदी अरब ने रिवीरा की तर्ज पर अजीमुशान आलमी सियाहती सेहत मंसूबा जारी कर दिया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने बहरे आमर के साहिल पर आमाला के नाम से मंसूबे का ऐलान किया है। इसका मकसद आला दर्जे की सेहत का नया तस्वर दुनिया के सामने लाना है। ये मंसूबा जिस जगह नाफिज किया जाएगा इसे मिडिल ईस्ट के रिवेरा का नाम से जाना पहचाना जाता है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इसकी इब्तदाई फंडिंग करेगा। ये सऊदी अरब के शुमाल मगरब में मोहम्मद बिन सलमान महफूज कौमी पार्क के अंदर सेहत से मुताल्लिक मुनफरिद सेहत का मंसूबा साबित होगा। इससे निजी इदारों को बेहतरीन मौके नसीब होंगे। इसका संगे बुनियाद 2019 की पहली सहमाही के दौरान और पहले मरहले का इफ्तिताह 2020 में किया जाएगा, जबकि यह मंसूबा 2028 में मुकम्मल होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का कहना है कि आमाला न्यूम और बहरे आमर मंसूबों में से एक है। ये मुस्तकिल मंसूबा है। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कानून में अहम तब्दीलियां। मालियाती वर्किंग ग्रुप फातफ ने वाजे किया कि सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग के इंसदाद कानून में ठोस तब्दीलियां की हैं। ग्रुप ने बताया कि सऊदी अरब ने असलाह का फैलाव रोकने, दहशतगर्दी की फंडिंग बंद करने और मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाब के लिए मौसर इकदाम किए हैं। ग्रुप ने ये एतराफ अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया। बिजली कंपनी के डायरेक्टर का कत्ल। एक फिलिपीनी कारकुन ने बिजली कंपनी के डायरेक्टर को धारदार आले से पैर दर पे वार करके हलाक कर दिया। अल मदीना अखबार ने उसकी तफसीलात देते हुए वाजे किया कि जजान बिजली कंपनी का डायरेक्टर एक फिलिपाइनी बिजली कारकुन रोनाल्डो सल्फसदार के हाथों उस वक्त मारा गया जब उन्होंने पाकिस्तानी शहरी अरबाब अहमद
اور فلپینی کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی۔ فلپائنی نے تیش میں آ کر بجلی کمپنی کے ڈائریکٹر پر دھاردار آلے سے پے در پہ 10 وار کر کے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ خون میں زہر پھیلنے سے یومیہ 175 اموات۔ سعودی وزارت صحت نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں خون میں زہر پھیلنے پر روزانہ 175 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ سالانہ مرنے والوں کی تعداد 64,000 تک پہنچ گئی۔ الوطن اخبار کے مطابق وزارت صحت نے تازہ ترین جائزہ شائع کیا۔ یہ 7 اسپتالوں کے اعداد و شمار پر مشتمل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سعودی عرب میں خون میں زہر پھیلنے کا عارضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جائزے میں 5,858 افراد شامل ہوئے۔ ان میں 17% کا کہنا ہے کہ انہیں اس مرض کا علم ہے، جبکہ 73% نے لا علمی اور 10% نے سطحی قسم کی معلومات کا اقرار کیا۔ سعودی عرب سے معذرت پر جرمنی کو کیا فائدہ ہوا؟ باخبر ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب سے معذرت پر جرمنی 29 ارب ریال کے خسارے سے بچ گیا۔ جرمن دفتر خارجہ نے 10 ماہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے سفارتی بحران پر سعودی عرب سے معذرت کر لی۔ جرمنی نے سعودی عرب سے متعلق مغالطہ آمیز بیانات دیے تھے، جس پر دونوں ملکوں کے تعلقات جمود کا شکار ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی کو مطلوب پاکستانی مکہ مکرمہ سے گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے سیکیورٹی کو عالمی سطح پر مطلوب پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان نے اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ سعودی عرب میں مقیم تھا اور 2 ماہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر آ جا رہا تھا، موبائل نمبر تبدیل کر لیتا تھا، احتیاطی تدبیر کے طور پر سفر میں زیادہ رہنے لگا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ نے پولیس کو مطلوب پاکستانی کے حوالے سے تمام معلومات مہیا کر دی تھی۔ مکہ مکرمہ پولیس نے انتھک جدوجہد کر کے اسے العزیزیہ محلے سے گرفتار کر لیا اور پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ جلد ہی اسے سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا ہے کہ وہ دمام میں کام کر رہا تھا، ریاض منتقل ہو گیا تھا، ٹرک ڈرائیور ہے، کسی بھی شہر میں 2 ماہ سے زیادہ نہیں رکتا۔ سکول کے سوئمنگ پول میں بچہ ڈوب گیا۔ جدہ میں پرائمری سکول کی دوسری جماعت کا مقامی طالب علم محمد الحربی سوئمنگ کی باقاعدہ کلاس کے تحت سوئمنگ پول میں تیراکی کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ اس کے باپ نے سکول ٹرینر کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا۔ باپ کا کہنا ہے کہ ٹرینر کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کے بچے کی جان گئی، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس کا بچہ سکول کے مقررہ پروگرام کے مطابق سوئمنگ پول میں ٹرینر کی نگرانی میں تیراکی سیکھ رہا تھا۔ ایسے عالم میں بچے کا ڈوب جانا ناقابل معافی جرم ہے۔ شاہ سلمان نے مدینہ کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو مدینہ منورہ میں کنگ سلمان انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر اور کنگ عبدالعزیز لائبریری کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے باشندوں کی جانب سے دیے گئے شاندار استقبالیے میں شرکت کی۔ شاہ سلمان نے اس موقع پر مختصر اور مؤثر خطاب میں کہا کہ اللہ ان لوگوں کا بھلا کرے جو میری خامیوں کی نشاندہی کریں۔ انہوں نے کہا کہ حرمین شریفین کی خدمت فخر و ناز کے ساتھ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرے لیے خادم حرمین شریفین کا لقب باعث افتخار ہے۔ شاہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ ہم سب بھائی ہیں اور حق کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ استقبالیہ میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ گورنر ہاؤس پہنچنے پر گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان اور نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے انہیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود، وزیر خزانہ محمد الجدان اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ شاہ سلمان کو انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر کا ماڈل دکھایا گیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ کانفرنس سینٹر 91,000 مربع میٹر کے رقبے پر قائم کیا گیا۔ یہ کثیر المقاصد 3 ہالز پر مشتمل ہے، ہر ایک میں 500 کی گنجائش ہے۔ اجلاسوں کے لیے متعدد کمرے تعمیر کیے گئے ہیں، میڈیا سینٹر اور دفاتر بھی ہیں۔ کانفرنس سینٹر میں 1200 گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف سے 6 کلومیٹر اور ایئرپورٹ سے 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے علاوہ خادم حرمین شریفین نے مدینہ منورہ میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ ان میں اسپیشلسٹ ہسپتال، المیکات ہسپتال اور تحلیہ اسٹیشن شامل ہیں۔ الاہواز سے متعلق ایرانی الزام مضحکہ خیز ہے: الجبیر۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا
کہ الاحواز میں فوجی اور شہری جلوس پر دہشت گردانہ حملے کا سعودی عرب پر ایرانی الزام مضحکہ خیز اور گھٹیا ہے۔ انہوں نے امریکی ٹی وی چینل CNN کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے حکمران ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، انہیں اندرون ملک مشکلات کا سامنا ہے، جب بھی انہیں کوئی داخلی مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس کا الزام دوسروں پر دھر دیتے ہیں۔ اقتصادی بحران کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہرا چکے ہیں، جبکہ یہ ایرانی قائدین کی بد نظمی کا نتیجہ ہے۔ ایرانی حکمرانوں نے 2009 کے دوران ہونے والے انقلابی ہنگاموں کا ذمہ دار بھی خارجی عناصر کو ٹھہرایا تھا، اب بھی اپنے مسائل کا الزام دوسروں کے سر ڈال رہے ہیں، جبکہ زمینی حقیقت یہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے اندرونی امور میں مداخلت کے عادی ہیں۔ جی تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔